السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا لیکچر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی فضیلت پر ہے۔ 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہو؟ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 1000 نیکیاں کیسے کما سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ کا مختصر وظیفہ اجر و ثواب میں طویل وظیفوں سے افضل ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو میں نماز کی جگہ پر بیٹھی وظیفہ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت واپس آئے تو دیکھا میں مصلی پر بیٹھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جویریہ، جب سے میں مسجد گیا تب سے تم اسی حالت میں بیٹھی وظیفہ کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار ایسے کہے ہیں، اگر ان کا وزن تمہارے سارے دن کے وظیفوں سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں۔ وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضوا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اس کی ذات کی شنودی کے برابر، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ حضرت مالک اشعری کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ دلیل ہے۔ قرآن قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین کلمہ الحمدللہ ہی ہے۔ نابالغ اولاد کی وفات پر الحمدللہ کہنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بنتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا تو نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ فرشتے کہتے ہیں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں، اس نے الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس لیے کسی کے بھی اگر چھوٹے بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں اور اس کے گھر کے اوپر بیت الحمد لکھا جاتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کہنے کی فضیلت، دعا مانگنے سے پہلے یا ذل جلال والاکرام کہنا قبولیت دعا کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے وقت یا ذل جلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، دعا مانگنے سے پہلے یا ذل جلال والاکرام کہیں، پھر اللہ کے سامنے اپنا سوال رکھیں۔ یہ اسم اعظم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دعا قبول فرماتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی فضیلت، شدید رنج و غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج و غم کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا، لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جب بھی شدید غم، پریشانی ہو، کوئی مصیبت کا سامنا ہو، آزمائش کا سامنا ہو، تو یقین کامل سے یہ کلمات ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، انہوں نے یہی کلمات پڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے آگ سے بچا لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر مشکل میں یہ کلمات جو ہیں پڑھے ہیں۔
تو اصل بات یقین کی ہے، توکل کی ہے۔ تو یہ تھوڑے سے فضائل تھے، مختلف کلمات کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یقین کامل سے یہ کلمات جو ہیں ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو ہے اجر دنیا اور آخرت دونوں میں دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔